بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے توسط سے اس امت کو امت دعوت بنایا ہے، یعنی یہ امت لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گی، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلائے گی، اور نیکیوں کی طرف بلانے کو آپ ان دو باتوں سے سمجھ سکتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ جو معروفات ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو معاشرے کو بنانے کا کام کرنے والی باتیں ہیں، ان باتوں کو اپنایا جائے، ان باتوں کو برتا جائے، انہیں اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کی جائے۔ اس کی وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہیں، لوگوں کو حکم دیتی ہیں۔ اور جو باتیں معاشرے کے اندر فساد کا، بگاڑ کا، ایک دوسرے سے اختلاف کا، تنازع کا، معاشرے کی آوارگی کا، انارکی کا باعث اور سبب بنتی ہیں، ایسی تمام فحاشی اور منکر باتوں سے روکنے کا کام کرتی ہیں۔ الحمدللہ یہ کام ہر زمانے کے اندر امت مسلمہ کے افراد نے کیا ہے، اور امت مسلمہ کے بعض افراد نے تو اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، اور دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر ہی کو اپنا ہدف بنا کر کے اور اپنی زندگی کے تمام مشاغل کے اندر اسے ترجیحی طور پر اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے روز و شب، ان کا ایک ایک لمحہ امت کی اور انسانیت کی اصلاح اور دعوت الی اللہ کی فکر کے اندر گزر گیا، بیت گیا۔ آج بھی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے ابرار اور ایسے نیکوکار بندوں کی ایک لمبی فہرست ملے گی جنہوں نے دعوت الی اللہ کو اور دعوت الی الخیر کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ آج انہی کی قربانیوں کا، انہی کی جد و جہد کا اور انہی کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے میرے دوستو، جو آج مذہب اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہے۔
اور باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے اپنا سیاسی وزن اس دنیا کے اندر کھو دیا ہے، اس دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو آج بھی جو خوبیاں دی ہیں وہ دوسروں کے لیے قابل رشک بنی ہوئی۔ ہمارے بزرگوں ہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے قائل ہیں۔ ہمارے اندر عفت اور پاک دامنی خود بھی اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ ہے، اور دوسرے لوگوں میں بھی ہم عفت اور پاک دامنی ہی کا تقاضا لے کر کے پھرتے ہیں۔ امت مسلمہ میں حیاداری کا نظام برپا ہے، امت مسلمہ کے اندر دینداری کا جذبہ پایا جاتا ہے، راست بازی پائی جاتی ہے، صداقت اور امانت داری کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو عنصر آج بھی سیاسی میدان میں اپنی حیثیت کھو دینے کے باوجود امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، وہ دنیا کے لیے آج بھی قابل رشک بنا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے، دین قربانی کو چاہتا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں لگائی جاتی ہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی مسلسل ایک جد و جہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کے طرز اور آپ کی روش کے مطابق امت مسلمہ کے طبقے نے ہر زمانے کے اندر انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہماری یہ تبلیغی جماعت ہے، جو دعوت اور تبلیغ کے نظام کو لے کر کے چلتی ہے، جس کے مؤسس اور جس کے بانی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ ہوا ہے۔ ہم اس مروجہ دینی تبلیغی جماعت کی بات کر رہے ہیں، ورنہ دین کی تبلیغ تو ہر زمانے کے اندر ہوتی رہی، جس کا ایک نظام انہوں نے برپا کیا اور ایک منظم میرے دوستوں نظام دے کر کے آج چار تانگ عالم کے اندر اس نظام کو لے کر کے چلا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات دنیا کے اندر بسنے والی تمام انسانی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں، انقلابات ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس جماعت نے کیسے کیسے لوگوں کو جادہ حق پر ڈال دیا، اور کس طرح سے لوگوں کو جو نمازوں سے کوسوں دور تھے، مسجد کا، نماز کا اور دینی کاموں کا انہیں رسیا بنا کر کے رکھ دیا۔ چور آئے، ڈاکو آئے، زانی آئے، شراب خور آئے، جوا کھیلنے والے آئے، رات اور دن جو اپنی من مانی زندگیوں کے اندر سرمست رہا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی تبلیغی جماعت کے برگزیدہ بندوں نے محنت کی اور انہیں ڈرایا، انہیں سمجھایا، انہیں یہ بتایا کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے، تمہاری نفع رسانی کے لیے پیدا کیا ہے، برپا کیا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ زمین اور آسمان، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کے طور پر تم کو عطا کی ہے۔ تمہیں دو ہاتھ دیے ہیں، تمہیں دو پیر دیے ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں سماعت کی طاقت دی ہے، تمہارے زبان کے اندر کھانے پینے کی لذت کا احساس عطا کیا ہے، تمہاری جسم و جان کو اس پروردگار نے پیدا کیا ہے، تو اس خالق کا کچھ حق بنتا ہے۔ اس حق کو پہچانو، اس حق کو ادا کرو،
وہ تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم 5 وقت اس کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی بندگی کا، اپنی ذلت کا، اپنی کمتری کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، اور اپنے پروردگار کی الوہیت کا، اس کی خالقیت اور مالکیت کا، اس کی بزرگی اور عظمت کا یقین اپنے دلوں کے اندر بیٹھاؤ۔ اس لیے کہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس کی ذات تمہاری یہ کنکھیوں کی چوری کو بھی دیکھ لیتی۔ اللہ تبارک و تعالی خائنۃ الاعین سے بھی واقف ہے۔ ہماری نظر غیر محرم کی طرف کھل کر کے نہیں، چھپ کر کے چوری چوری بھی جو پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی واقف ہے۔ اور تمہارے دلوں کے اندر جو برائیوں کے جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، جو احساسات تمہارے قلوب کے اندر پلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے چھپ کر کے، اس سے بچ کر کے کوئی انسان جا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو کہا ہے، کیا کہا ہے کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں بھی پہنچو گے اللہ تبارک و تعالی ہی کی روئے زمین ہوگی، اسی کی فضائیں ہوں گی، اسی کا سمندر ہوگا۔ بھاگ کر کے جہاں پر بھی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی کی گرفت سے باہر نکل کر کے کہیں نہ جا سکتے۔ سارا کچھ تو اسی کا ہے۔ تو اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کے سامنے اپنی فریادیں رکھو، وہی مشکل کشا ہے۔ ہر طرح کی بدعت سے، ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کی رسم و رواج سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تبلیغی جماعت اور دعوت کے نظام سے وابستہ افراد نے امت مسلمہ کو روکنے کی جد و جہد کی ہے اور کوشش کی ہے۔ جہاں تک مسائل کی بات ہے میرے دوستو، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء ربانیین سے رجوع کرو۔ تم اپنے تجارت کے بارے میں کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہو، وراثت کے تعلق سے تمہارا کوئی معاملہ ہے اور کوئی نزاع ہے، نکاح کا فسخ ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، ان ابواب کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں کہ جاؤ علماء کے پاس، فقہا کے پاس، مدارس کے اندر، دارالقضاؤں کے اندر جاؤ اور اپنے مسائل کا تصفیہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ فضائل بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، روزہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہوگی، تم تجارتوں کے اندر راست بازی سے کام لوگے تو سچائی کا یہ نفع تمہیں اس دنیا کے اندر ملے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی تمہارا محاسبہ بالکل آسان کر دے گا۔ وہ عفت سکھاتے ہیں، وہ پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں، وہ مذہب اسلام کی پیروی کرنے کے لیے لوگوں کو ہر موقع کے اوپر ابھارتے ہیں، برانگیختہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ کام ہے جسے تمام انبیاء کرام نے کیا تھا، اور جسے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جسے قرآن یہ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ انسانیت کے بیچ میں بلکہ جتنی بھی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد اس دنیا کے اندر مختلف امتوں اور طبقوں کے شکل میں آ چکی ہے، تمام امتوں میں تمہارا گراف بہت بلند ہے، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، اس لیے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور عنایت سے ایسا کام سونپا گیا ہے
جو پچھلی امتوں کے انبیاء کرام کا کام تھا۔ کیا کام تھا؟ اخرجت للناس، انسانیت بالکل خدا فراموش بن گئی تھی، خالق سے مخلوق کا رشتہ کٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایسے موقعوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت لے کر پیغمبر اترتا تھا اور اپنے اپنے طبقے میں، اپنے اپنے حلقے اثر میں، اپنی اپنی قوم میں جہاں تک اس کے حدود ہوتے تھے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا تھا، وہ اپنے حدود کے اندر بندوں کو خالق سے جوڑنے کا کام کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، اور سب نے اسی کلمے سے جوڑا تھا، سب نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کی تھی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر لوگوں کو کھڑا کرنے کی محنت کی تھی۔ انسانیت خراب ہو چکی تھی، ان کے ضمیر کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، ان کے دلوں کے اندر میرے دوستو بیماریاں پیدا ہو گئی تھی، زنگ آلود ہو چکے تھے ان کے قلوب۔ آ کر کے انہیں سیکل کرنے کی کوشش کی، جد و جہد کی اور محنت کی۔ کسی کو بڑی کامیابی ملی، کسی کو چھوٹی کامیابی ملی، لیکن ہر زمانے میں یہ کام اپنی مثال آپ تھا، اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کا کام کیا جائے۔ یہ نہیں تھا کہ انسان بھوکے مر رہا تھا اور انسانیت کو پیٹ بھرنے کے لیے گڑ سکھانے کی خاطر انبیاء کرام کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے مخزن بنایا ہے، اور ضروریات کے تمام سامانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وافر مقدار میں برپا کیا ہے، یہاں پر رکھ دیا ہے۔ انسانیت تلاش کر رہی ہے، اپنی کھوج کے اندر کل بھی مصروف تھی، آج بھی مصروف ہے، اور آئندہ بھی ایسے ہی سرگرداں نظر آئے گی۔ سارے کام چل رہے ہیں، انسان کے پیٹ بھرنے کا کیا نظام ہے اس کے لیے ماہرین مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ کس طرح کاشتکاری کے نظام کو فروغ دیا جائے، کس طرح سے سواری کے نظام کے اندر تبدیلی اور نیا پن لایا جائے، کس طرح سے پوشاک کے تعلق سے خوبصورت پوشاک تیار کیا جائے، یہ کاروبار تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر زمانے میں ماہرین کیا کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے اندر انبیاء کرام کو اتارا ہے اور بھیجا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ جب انسانیت خدا فراموش ہوئی، جب وہ خود فراموشی کے اندر بھی مبتلا ہوئی، اپنی حقیقت بھی انسان نہیں جانتا، ورنہ ان دنیا کے جھمیلوں میں اور دنیا کے چکر میں پڑھ کر کے وہ اپنی واہی اور تباہی کا کام ہرگز نہیں کرتا۔ کاش کہ انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جاتا، جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انما الدنیا خلقت لکم۔ اے انسانوں، کیوں اس دنیا کے پیچھے اس قدر سرمست ہو کہ تمہیں اپنے پروردگار کا کبھی خیال تک نہیں آتا؟ تم الحاد کی زندگی میں، زنادقہ کی زندگی میں چلے جاتے ہو، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو۔ بالکل یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی ذلت کا میرے دوستوں احساس ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر کے
جب زندگی گزارنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی نصرت کے اور تائید کے اشارے آنے بند ہونے لگے۔ آج بھی اگر یہ امت اپنے منصب اور مقام کے اوپر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت آج بھی ویسے ہی آئے گی جس طرح میدان بدر کے چند جانثار صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل فرما کر کے ان کی نصرت اور مدد فرمائی تھی۔ ہم اور آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اقوام عالم کا، باطل طاقتوں کا، اپنے دشمنوں کا، یہود ہنود اور مشرکین کا مقابلہ تلوار، تیر اور تفنگ سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے اور یہ ملت اسلامیہ کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ آج تو ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کے کردار کو اپنانا ہے، آپ کی گفتار کو اپنانا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ دنیا تمہیں کچھ بھی کہتی رہے، دنیا والوں کے کہنے سے تمہارے یقین پر، تمہارے اعتقاد کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اپنے عمل میں، اپنے اعتقاد میں آپ ثابت قدم ہیں تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمہارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ جماعت جن لوگوں نے برپا کی ہے، جس بزرگ کامل نے اس نظام کو قائم کیا تھا، وہ کون تھے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء ربانیین کے سامنے انہوں نے اپنا زانو تلمس طے کیا تھا۔ آپ پڑھیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی تاریخ۔ آپ نے اپنے والد ماجد کے سامنے پڑھا ہے، اپنے گھر گھرانے کے ان لوگوں کے سامنے پڑھا ہے جن کے شب و روز ہمیشہ ذکر الہی کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں گزرا کرتے تھے۔ اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی سے جو ایک شفیق بھائی بن کر کے حضرت والا کی صلاحیتوں کو اور استعداد کو نکھارنے کے لیے اپنا شب و روز ایک کیے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ اور مجتہد میرے دوستوں بر صغیر کے اندر تصور کیے جاتے تھے، اور جن کے فتوے، ان کی کتاب آج بھی موجود ہے فتاوی رشیدیہ کے نام سے، وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے مرید خاص تھے، اور ان کے مجاز بھی ہوئے، خلیفہ بھی ہوئے، اور انہوں نے علمی میدان کے اندر بھی جو کام انجام دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے ساتھی ہیں، ہم درس ہیں، ایک دوسرے کے کام میں معاون بننے والے رہتے تھے ہمیشہ یہ لوگ۔ ام المدارس کے قیام میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا بھی عمل اور دخل ہے، اور اس کو پروان چڑھانے میں اس کی سرپرستی آپ نے فرمائی ہے۔ اتنا بڑا عالم ربانی اس کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے، اور تزکیہ قلوب بھی وہاں پر ہوا، اور پھر حضرت کی وفات کے بعد حضرت مولانا عبد الرحیم رائے
پوری نور اللہ مرقدہ جو تزکیہ، تصوف اور سلوک کے میدان میں اس زمانے کے اندر پورے ہندوستان کے اندر اپنی مثال آپ تھے، بزرگوں کے بزرگ تھے، اکابر کے اکابر تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے پاس رہ کر کے اپنے شب و روز کو گزار کر کے اپنے دل کو صیقل کیا تھا، اور پھر مدرسہ مظاہر علوم کے بزرگوں کے جھرمٹ میں رہ کر کے اپنی استعداد کو نکھارا تھا، کتابیں پڑھائی تھیں، درس و تدریس، تعلیم اور تعلم کے میدان سے بھی آپ وابستہ ہوئے تھے، لیکن والد محترم کے انتقال کے بعد اپنے بزرگوں کی اجازت سے آپ منتقل ہو گئے تھے نظام الدین کی طرف، جہاں آج مرکز بنا ہوا ہے، اور ان کی کڑھن، ان کی طرف امت مسلمہ کی فکر کے لیے میرے دوستوں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ان ساری باتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شاگرد ہیں کس کے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کے، جن کے شاگردوں کی اگر آپ فہرست اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ آفتاب اور ماہتاب اپنے اپنے میدان عمل کے اندر نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، جنہیں امت مسلمہ نے مجدد ملت کے لقب سے یاد کیا ہے، جنہوں نے 1000 کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ تصنیفات کر کر کے میرے دوستوں امت مسلمہ کی ہر مسئلے کے اندر رہبری اور رہنمائی کا کام کی، جن کے شاگردوں میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جنہیں دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، جن کے شاگردوں میں محدث جلیل امام عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ ہیں، جو اکیلے جبل العلم نہیں جبال العلم تھے، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انہیں حدیث یاد تھی، جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دارالعلوم کا کتب خانہ آج نظر آتش کر دیا جائے تو دوبارہ میں بعینی ہی تمام کتابیں لکھ ڈالوں گا، جن کا یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ان علماء ربانیین کے ساتھ میں رہ کر کے حضرت شیخ الہند سے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ سنت کی ترویج اور اشاعت، سنت کی دعوت اور سنت کی تبلیغ، سنت کے نظام کو پوری دنیا کے اندر برپا کرنے کی کوششوں کا ام المدارس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک شاہکار ہے، اور اس نے اپنے جیالوں کو، اپنے فرزندوں کو، اپنے فداکاروں کو مختلف میدانوں کے اندر اتار کر کے ہندوستان کے اندر بلکہ پورے بر صغیر ہی نہیں پورے عالم کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے۔ اس کے جیالوں نے جو خدمات انجام دی ہیں میرے دوستوں، ایک ایک آدمی کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو بہت لمبا وقت لگے گا، پڑھنے کے لیے بھی سننے کے لیے۔ تو ان بزرگوں کے یہ خريج ہیں، ان بزرگوں کے یہ شاگرد ہیں، ان بزرگوں کے یہ مزکہ ہیں، ان کی تربیت ایسے بزرگوں کے پاس ہوئی ہے جہاں پر رسم و رواج، خرافات اور بدعات کو پرکھ کر کے چھانٹ کر کے نکال باہر کیا گیا ہے، اور زیادہ حق کو، صحیح راستے کو واضح کرنے کا ہر زمانے کے اندر کام کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے بیچ سے اٹھ کر کے ایک منحنی اور پستہ، کمزور، نحیف جسم و جثے کے اعتبار سے شخصیت رکھنے والے میرے دوستوں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نے عزم کا پہاڑ لے کر کے اپنے کام کو شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طلب کی، ان کی جد و جہد کی میرے دوستوں لاج رکھی،
اور اس طرح سے لاج رکھی کہ آج چار دانگ عالم میں دعوت اور تبلیغ کے نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے برپا کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، جبکہ آج کے زمانے میں مال دینا تو لوگوں کے لیے آسان ہے، لیکن وقت لگانا اللہ کے راستے میں یہ انتہائی مشکل ہے۔ میرے دوستو، آج اپنے آپ سے یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہمیں انشاءاللہ دعوت کے اور تبلیغ کے نظام سے اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس نظام سے جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ آپ ٹھیک ہے ہر مہینے میں 3 دن نہیں لگا سکتے، ہر سال میں 40 دن نہیں لگا سکتے، عمر میں 4 مہینہ اور سال کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن کیا مسجد وار جماعت کے اندر بھی اپنا وقت آپ نہیں دے سکتے؟ آپ کو اس کے لیے فرصت نہیں؟ تعجب ہے، ان کی ہم نشینی اختیار کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، یہاں پر اللہ کی، اس کے رسول کی، اللہ والوں کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اور اس سے آپ کے دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں، کیسے کیسے سرمستوں کی، ڈاکوؤں، چوروں، رہزنوں کی، جوا بازوں کی، میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے اس راستے میں لگنے کے بعد کایا پلٹ کر کے رکھ دی۔ وہ سماج کا ایک خاص شخص بن گیا، سماج کے اندر اس کی ایک شناخت بن گئی، اسے اچھا، نیکوکار اور ابرار میں سے شمار کیا جانے لگا، اسی دعوت کی محنت سے، اسی تبلیغ کی محنت سے۔ اس لیے ہم دنیا کی باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے، کوئی احتجاج اور کسی قسم کی کوئی خلاف واقعہ بات کہنے سے گریز کریں۔ اگر اپنے اس نظام سے ہم کو محبت ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بزرگوں کی جماعت ہے، یہ زیادہ حق پر چلنے والوں کی جماعت ہے، یہ اللہ سے مخلوق کے رشتے کو استوار کرنے والی جماعت ہے، یہ نیکیوں کو برپا کرنے والی جماعت ہے، یہ برائیوں کو، فساد کی جڑوں کو اکھاڑنے والی جماعت ہے، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے، تو ہم سب کو مل جل کر کے اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ آج اگر دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے، ہماری ٹوپیوں سے، میں یہ کہتا ہوں امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو ہمیشہ ٹوپی پہن کر کے رکھنی چاہیے۔ ہے جواب۔ ہماری داڑھیوں سے اگر باطل کو نفرت ہے تو امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو اپنے چہرے کے اوپر سنت رسول سجا لینا چاہیے۔ اگر لوگوں کو ہماری راست بازی سے، ہماری عفت اور پاک دامنی کے نظام سے میرے دوستوں نفرت ہے، تو ہمارے پورے معاشرے کے اندر عفت، عصمت، پاک دامنی کا میرے دوستوں بول بالا ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے باطل کا جواب۔ ہم احتجاج کریں، مذمتی قراردادیں پاس کریں اور یہ کریں، وہ کریں، یہ ساری باتیں جو کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم تبلیغ سے، دعوت کے نظام سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ یہ داعی الی الخیر جماعت ہے، یہ امر بالمعروف کا کام کرتی ہے، نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے، اور اسی مقصد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری امتوں کے درمیان میں امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو امتیاز بخشا ہے اور اس کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک طبقہ امت کے بیچ میں ہر زمانے کے اندر ایسا رہنا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کے دروازوں پر دستک دے، لوگوں کے قلوب کے اوپر، ضمیروں کے اوپر دستک دے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑے کہ تم کس طرح سے ہمارا گردی کر رہے ہو، کس طرح سے آزادانہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہو، تم آزاد نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بے مقصد، بے سود اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم سب کو
اپنے پروردگار کے پاس واپس لوٹ کر کے جانا ہے اور اپنی زندگی کا پورا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، انہیں آخرت کی یاد دہانی کروانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اسی دنیا کے اندر ہی آخرت سازی کا سارا کام کیا جا سکتا ہے۔ بس دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، وہاں پر آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزویں کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو کر کے جاؤ گے اسی کا ثمرہ، اسی کی جزا، اسی کا صلہ، اسی کا نتیجہ اور اسی کا پھل مرنے کے بعد تم کو ملنے والا ہے۔ اس لیے آپ میں سے ایک جماعت ہمیشہ اس کام کے لیے لوگوں کے پاس گردش کرتی رہے، آتی رہے، جاتی رہے، سمجھاتی بجھاتی رہے۔ ایک طبقہ امت کے اندر ایسا ہونا چاہیے جو داعی الی الخیر بنے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، تاکہ انسانیت کے بیچ میں امن ہو، آشتی ہو، ایمان ہو، سلامتی ہو، خدا شناسی ہو، خود فراموشی اور خدا فراموشی کا۔ میرے دوستو، یہ دورہ اور جو یہ زمانہ چل رہا ہے، اس میں ہم سب کو پوری ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ اپنے اس نظام کے ساتھ جڑ کر کے لگنے کی اور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اور تبلیغ کے میدان سے وابستہ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مذہب اسلام کو سرخروئی اور سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔